تعالیٰ ملائکہ کا بھی اختیار چھین لیتے ہیں بتانے کے لیے کہ ملائکہ کرنے والے نہیں، ہم کرنے والے ہیں۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ جو شکلیں ہیں کائنات کی یہ اللہ کے تعارف کے لیے ہیں بس، اس سے زیادہ کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ سے لینے کا ذریعہ نہیں ہے یہ کائنات کی شکلیں، کہ زمین سے غلہ اور بھینس سے دودھ اور عورت سے جو ہے دکان سے آمدنی اور زمین سے غلہ نہیں۔ یہ اللہ تعالی کی قدرت کا مظہر ہے، ذریعہ نہیں ہے۔ فرق معلوم ہونا چاہیے سب کو، اس کو یاد رکھنا جو ہم عرض کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے یقین کو شکلوں سے ہٹایا، شکلوں سے ہٹایا، اور اس کو کیسے ہٹایا سنو۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں، 2 قصے سناؤں گا، اس سے معلوم ہو جائے گا کہ صحابہ کے یقین کو شکل سے کیسے ہٹایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھتے اپنی مسجد میں، تہائی رات تک عشاء مؤخر ہوتی تھی۔ تہائی رات کا مطلب ہے کہ 11، 11:15، 11:30۔ یہ نہیں کہ وہ 7 بجے عشاء ہو گئی پھر جا کے پڑھ کے گھر میں آدمی کھیل کود میں اور دنیا کی باتوں میں اور اسی میں جب چاہا سو گئے، نہیں، عشاء کے بعد سونے کا وقت ہے نہیں۔ ہم نے ساتھیوں سے کہا کہ عشاء کے بعد ملاقاتیں کر لیا کرو، تمہیں لوگ ملیں گے ہوٹلوں پہ، بینچوں پر بیٹھے ہوئے دنیا کی باتیں کرتے ہوئے، عشاء کے بعد ملاقاتیں کر لیا کرو۔ ایک صاحب بیچارے بیٹھے تھے مشورے میں، وہ کہنے لگے میرے سے عشاء کے بعد تو سونے کا وقت ہے، ملاقاتوں کا وقت نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ سونے کا وقت نہیں ہے، یہ ملاقاتوں کا وقت سنت ہے، سونے کا وقت تمہارا ہوگا، لیکن سنت یہ ہے، سنت یہ ہے کہ تہائی رات تک عشاء کی نماز مؤخر ہوتی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد انصار کے محلے میں جاتے ان سے ملاقات کے لیے۔ یہ کاشتکار لوگ تھے، ہوتے تھے صبح کو اپنی زمینوں پر ہوتے تھے، رات کو دیر سے آتے تھے، آپ ان کے پاس جاتے عشاء کی نماز کے بعد، اور آپ کھڑے کھڑے ان سے باتیں کرتے۔ روزانہ کا معمول آپ کا، روزانہ کا معمول، یہ نہیں کبھی کبھی ایسا ہو جاوے، روزانہ کا معمول۔ تو معمول یہ تھا کہ آپ انصار کے محلے میں جاتے، ادھر صحابہ بکریوں کے دودھ نکالتے اور صحابہ پی کر سو جاتے، آپ کے لیے پیالے میں ڈھک کر رکھ دیا کرتے تھے، آپ جب آئیں گے پی لیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق انصار میں گئے، ادھر مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکریوں کا دودھ نکالا، خود بھی پیا، صحابہ کو پلایا، آپ کا حصہ اٹھا کر رکھ دیا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بھاری بھرکم ڈیل ڈول کے آدمی تھے، تھوڑا سا دودھ ان کے لیے کافی نہ ہوا، جو رکھا ہوا تھا آپ کا حصہ، خیال آیا کہ اسے بھی پی لو۔ شیطان نے کہا ہاں پی لو، کیونکہ اللہ کے نبی تو انصار میں گئے ہوئے ہیں اور انصار آپ کے اکرام کیے بغیر آپ کو واپس کریں گے نہیں، یہ دودھ بھی تم پی لو۔ کہ حضرت خدا فرماتے پہلے شیطان نے مجھے پینے پر آمادہ کیا، اور جب میں نے دودھ پی لیا تو پھر شیطان نے مجھے ملامت کی۔ پھر آیا شیطان کہ تو نے دودھ پی لیا ہے، اللہ کے نبی کا حصہ رکھا ہوا، اب اللہ کے نبی تشریف لائیں گے اور دیکھیں گے دودھ نہیں ہے پیالے میں، وہ تیرے لیے بد دعا کریں گے، تو ہلاک ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں میرے ساتھی دودھ پی کے سو گئے اور میں ہلاکت کے انتظار میں اور ہلاکت کے خوف میں کروٹیں بدلتا رہا، جاگتا رہا۔ آپ تشریف لائے، سیدھے پیالے کی طرف بڑھے، پیالہ کھول کر دیکھا اس میں دودھ نہیں تھا۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، میں سمجھ گیا کہ تیرے لیے بد دعا ہو رہی ہوگی۔ میں آگے بڑھا، میں نے سنا کہ آپ کیا دعا مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں کہہ رہے تھے اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، اے اللہ جو مجھے پلایا تو اسے پلا، جو مجھے کھلایا تو اسے کھلا۔
تو یہ دعا جب مانگتے ہیں، جب ہم کسی کے یہاں کھانا کھاتے ہیں جا کر، جی ہاں، اور آپ نے یہ دعا جب مانگی ہے جب کوئی دوسرا آپ کا دودھ پی گیا، آپ نے سو دی دعا مانگی۔ چنانچہ حضرت مقداد اٹھے، چھری اٹھائی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ دودھ تو ختم ہو گیا ہے، دودھ تو ہے نہیں۔ جو میں سمجھانا چاہتا تھا کہ دودھ تو ہے نہیں، دودھ تو ختم ہو گیا، بکری ہے اس کا دودھ نکل گیا، اب دوسرے وقت میں دے گی۔ میں بار بار ہی سمجھانا چاہتا ہوں، ہم جس رخ پر چل رہے ہیں نا، ہم نے محض اپنے اللہ کے درمیان ان شکلوں کا ذریعہ بنا لیا ہے اور سمجھتے ہیں کہ کائنات اللہ کا ضابطہ ہے، حالانکہ کائنات اللہ کا ضابطہ نہیں ہے، اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے۔ کائنات ضابطہ نہیں ہے، دین ضابطہ ہے۔ تو میں مقداد کیا کہاں جا رہے ہو؟ عرض کیا کہ دیکھتا ہوں جو ذرا